الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہمارے جو آخری حدیث تھی جس پہ ہم نے لیکچر ختم کیا تھا، اس کے حوالے سے اشکالات ہیں کچھ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال او ثلاثۃ فراسخ صلی رکعتین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلتے مسافت یعنی 3 میل یا 3 فرسخ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز پڑھتے 2 رکعت، یعنی نماز قصر کرتے۔ اس پہ کل میں نے اشارہ کیا تھا، اگرچہ اس میں مزید وضاحت جو ہے وہ مطلوب تھی، لیکن ٹائم ختم ہو گیا تو ہم نے ختم کر دیا اس کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کی وضاحت جو ہے وہ کر دی جائے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ ایک تو رائے میں نے کل ذکر کی تھی، اس کو دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وہ ناقص تھی، اس وجہ سے اس کو ریکارڈنگ سے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، تو دوبارہ میں اس وجہ سے وضاحت یہاں کر رہا ہوں کہ ایک تو رائے جو کل ذکر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو میل ہے یعنی 1 میل، اس کے اندر مسافت جو ہے وہ مختلف بتائی جاتی ہے جو آج کے علماء جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یعنی جو حنبلی علماء ہیں یا بعض آپ سمجھ لیں کہ علماء، وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ 1 میل کی جو مسافت ہے وہ تقریباً 3500 ہاتھ بنتی ہے، یعنی جیسے ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ ضرب تقسیم کر کے سارا اس کا نتیجہ جو نکالا جاتا ہے وہ تقریباً ایک قول کے مطابق 80 کلومیٹر اور ایک قول کے مطابق 88 یعنی 88 یا 80 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ ایک توجیہ کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں ہے جو 80 کلومیٹر سے کم میں قصر کرنے کے قائل نہیں، جو 80 کلومیٹر سے کم میں جو ہے وہ قصر کرنے کے قائل نہیں، وہ 3 فرسخ سے مراد جو ہے وہ 80 کلومیٹر یا اس کے قریب قریب لیتے ہیں۔ اور جو علماء کرام یعنی کہ بالکل مسافت طے نہیں کرتے، وہ بھی اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ قصر نماز کی کوئی مسافت متعین نہیں ہے، وہ بھی اسی حدیث اور دیگر احادیث کو ملا کر جو ہے یہ موقف ان کا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کم سفر میں بھی اور اس سے زیادہ سفر میں بھی، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ ممانعت نہیں ہے کہ اس سے کم سفر میں یعنی 3 فرسخ سے، یہ تقریباً 9 میل بنتا ہے۔ 3 فرسخ جو ہے یہ 9 میل بنتا ہے، کیونکہ ایک فرسخ میں 3 میل اگر شمار کیے جائیں تو اس طرح یہ 9 میل تقریباً بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کہیں بھی ممانعت نہیں ہے کہ اس سے کم میں بھی نماز قصر کی جا سکتی ہے، اس سے کم مسافت میں بھی نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تیسری توجیہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں نکلتے تو آبادی سے، مدینہ سے 3 میل یا 3 فرسخ کے فاصلے پر جا کر قصر کرتے تھے، اس سے پہلے نہیں کرتے۔ اس قول میں اور دیگر اقوال میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ سفر کا یعنی کہ آبادی سے نکلنے کی حد ہے، نہ کہ مکمل سفر کی حد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کے لیے نکلتے تو آبادی سے یعنی مدینہ سے جب 3 میل یا راوی کو شک ہے 3 فرسخ کے فاصلے پر پہنچ جاتے، تب آپ قصر نماز کرنا شروع کرتے تھے، قصر نماز کرنا شروع کرتے تھے۔ ایک یہ تعویل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ 2 قول الگ ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیے کہ پھر میل اور فرسخ کے تعین کے اندر بھی اختلاف ہے کہ 1 میل جو ہے وہ کتنا بنتا ہے اور 1 فرسخ جو ہے وہ کتنا بنتا ہے۔ تو بہرحال جیسے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اکثر کی رائے جو ہے وہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ تقریباً ایک قول کے مطابق 16 یا 17 کلومیٹر یا اس کے قریب قریب بنتا ہے، جس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رہی یہ حدیث تو اس کے مطابق کسی فقیہ کا قول ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر کوئی فقیہ اس طرف جاتا تو اس کے لیے بڑی قوی وجہ موجود تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس مسافت کو بھی ذکر کر دیتا تو یہ اس کی دلیل بن سکتی تھی،
لیکن بہرحال یہ علماء کی اس کے بارے میں توجیحات ہیں۔ تو اس میں راجح قول جیسے ہم نے فقہی مسائل کے اندر ذکر کیا تھا وہ یہی ہے کہ مسافت کی حد بندی جو ہے یہ کوئی راجح قول نہیں، راجح یہی ہے کہ سفر کی کوئی حد نہیں، جس کو عرف میں سفر کہا جاتا ہے وہ سفر ہی شمار ہوگا، اور اس میں نماز قصر ہو سکتی ہے، وہ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ اور اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو 80 کلومیٹر والا یا 80 کے قریب قریب والا ہے یہ تقریباً 4 برد بنتے ہیں، اور اس کی وضاحت اس وقت میں نے کی تھی جب ہم نے فقہی مسائل پڑھے تھے، اور اس کے بارے میں بعض صحابہ کے اقوال بھی اس کی تائید میں موجود ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس قول کو لے لیتا ہے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ کرام کے اقوال اس کی تائید میں موجود ہیں۔ تو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو میل کا تعین کیا گیا ہے، جو اس دن میں نے ذکر کیا، کل ذکر کیا میں نے حنابلہ کے نزدیک، تو جو 80 کلومیٹر یا اس کے قریب کرتے ہیں، تو اس حدیث کے مطابق وہ نہیں بنتا، واللہ عالم، اس حدیث کے مطابق نہیں بنتا کہ وہ 80 کلومیٹر بنتے ہیں۔ وہ دوسری جو 4 برد والی حدیث ہے جو اس دن ہم نے پڑھی تھی فقہی مسائل کے ضمن میں، اس کے مطابق تو بنتا ہے، لیکن اس کے مطابق 3 میل یا 3 فرسخ اس کے مطابق وہ نہیں بنتا۔ تو بہرحال کم از کم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی مسافت پر نماز قصر کرنا ثابت ہے وہ یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ نے سفر کے دوران نماز قصر کی ہے، تبوک کے سفر میں بھی آپ نے کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی متعدد احادیث جو ہیں وہ اس بارے میں موجود ہیں، واللہ اعلم۔ اس کے بعد حضرت انس کی یہ حدیث ہے، ساجد پڑھیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المدینہ الى مکہ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الى المدینہ، احسن۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ وعنہ یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں خرجنا، ہم نکلے، خرج یخرجو سے خرجنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اگر خرجتو ہو تو میں نکلا، اور خرجنا ہم نکلے، یعنی جمع پوری جماعت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی۔ کہتے ہیں نکلے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ من المدینہ مدینہ سے الی مکہ، مکہ کی طرف، فکان یصلی تو تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، اور یہ ذوالحجہ کا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور بعض حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فتح مکہ کا سفر ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسفار کا ذکر ہے، لیکن یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ سے مکہ کی طرف نکلنا ہے۔ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ، نکلے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ من المدینہ مدینہ سے الی مکہ، مکہ کی طرف، فکان یصلی تو تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے، رکعتین رکعتین دو دو رکھتے، یعنی 4 والی جس میں قصر جائز ہے، حتی رجعنا الی المدینہ حتیٰ کہ ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اس حدیث میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مسافر جب سفر کا عزم کر لے، سفر کا ارادہ کر لے، تو وہ اپنے علاقے، اپنے شہر یا اپنی بستی سے جب دور ہو جائے تو نماز قصر کرنا شروع کر دے گا حتیٰ کہ واپس اپنے شہر یا اپنے گھر میں آ جائے، تو سفر کے دوران جب تک وہ مسافر ہے نماز قصر کرے گا۔ لیکن اگر سفر کے دوران وہ کہیں مقیم ہو جاتا ہے، مقیم کا معنی یہ کہ مستقل رہائش رکھ لیتا ہے، تو پھر اس کا یہ جو ہے وہ مسافر ہونا ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ پاکستانی ہے لیکن وہ کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اب جب تک وہ یہاں سے وہاں گیا ہے مسافر، لیکن جب وہاں جا کر مقیم ہو جائے گا یعنی قیام پذیر ہو جائے گا، وہاں کی نیشنلٹی لے لیتا ہے یا وہاں کوئی جاب اس کو مل جاتی ہے، مستقل وہاں بھی رہائش رکھ لیتا ہے، تو اب یہ مسافر اپنے آپ کو شمار نہیں کرے گا، بلکہ اب یہ نماز پوری پڑھے گا، جیسے کہ پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تو جب تک وہ اقامت کا عزم نہ کر لے، وہاں مستقل رہنے کا عزم نہ کر لے، تب تک جو ہے وہ نماز قصر ہی کرے گا حتیٰ کہ واپس اپنے گھر میں لوٹ آئے، اور یہی مقصود ہے اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا۔ لیکن جیسے دیگر احادیث بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آبادی سے جب باہر نکل جائیں گے تب نماز قصر کرنا شروع کریں گے،
آبادی سے، شہر سے، بستی سے جب دور نکل جائیں گے اس کی حدود سے، تو اس وقت جو ہے وہ سفر کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ اس میں جو ہے وہ دنوں کا تعین ہے کہ کتنے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قصر نماز کرتے رہے سفر کے دوران۔ تو پڑھیں، آپ پڑھیں، نور فاطمہ آپ پڑھیں حدیث۔ نور فاطمہ آواز آ رہی ہے؟ ساجد آپ پڑھیں، آپ ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، وان ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 یوما یقصر وفی لفظ بمکہ 19 یوما، رواہ البخاری وفی روایت لأبی داؤد 10 وفی اخرى 15۔ ہاں چلیے چلیے آگے بھی پڑھ۔ آگے والی حدیث بھی پڑھ دیں۔ وَلَهُ عن عمران بن حسین وَلَهُ عن عمران ابن حسین 18 وَلَهُ عن جابر 18 وَلَهُ عن جابر اقام بتبوک 20 یوما یقصر الصلاة ورواته ثقات الا انه تلف فی وصله۔ احسن۔ تو یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، اور اس میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حج میں کتنے دن آپ نے وہاں قیام کیا اس چیز کا بیان ہے، اور اس میں جو مختلف روایات وارد ہوئی ہیں مصنف نے وہ ساری روایات کو یہاں ذکر کیا ہے، اشارتاً ان کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کے طرق کی طرف، کہ بعض صحابہ کرام نے جو ہے وہ 19 دن کا ذکر کیا، بعض صحابہ کرام نے 17 دن کا ذکر کیا، بعض صحابہ کرام نے 18 دن کا ذکر کیا، بعض صحابہ کرام نے 15 دن کا ذکر کیا۔ اب یہ جو روایات ہیں جن میں مختلف ایام کا ذکر ہے، یہ دو طرح کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو صحیح ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، اور کچھ میں اختلاف ہے۔ جو صحیح ہیں ان میں جمع ممکن ہے، جو صحیح ہے ان میں جمع ممکن ہے، جیسا کہ عنقریب انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، اور جو ضعیف ہیں صاف ظاہر ہے کہ ان میں پھر جمع ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اقامہ یقیمو کا معنی ہوتا ہے کہیں اقامت کرنا، رہائش رکھنا یا ٹھہرنا، یعنی عارضی طور پہ، مستقل نہیں، عارضی طور پر۔ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیام کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 19 یومن 19 دن، 19 یومن 19 دن، یقصرو آپ قصر کرتے تھے یعنی نماز، وفی لفظ دن، اور ایک روایت میں یعنی ایک حدیث کے الفاظ میں یہ ہے بمکہ، مکہ میں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقام النبی 19 یومن بمکہ او یقصرو بمکہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 19 دن مکہ میں قیام فرمایا اور آپ نماز قصر فرماتے رہے یا قصر کرتے رہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ان لوگوں کا اس حدیث سے بہرحال جو ہے وہ رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ صرف 3 دن یا 4 دن تک نماز قصر کرنی چاہیے۔ اور بعض علماء نے جو ہے وہ تفریق کی ہے کہ اگر کنفرم نہ ہو کہ کب سفر کرنا ہے تو پھر جتنے دن بھی آدمی سفر میں رہے وہ قصر کرے گا، اور اگر کنفرم ہو جائے کہ اتنے دن میں نے رہنا ہے تو پھر 4 دن قصر کرے گا، اس کے علاوہ باقی پھر پوری پڑے گا۔ تو یہ بھی توجیہ جو ہے وہ اس بارے میں موجود ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ 19 دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں قیام کیا اور آپ نماز قصر کرتے رہے، رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کی ہے۔ وفی روایت ابی داؤد، امام ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں 17 دن، وفی الاخری، اور ایک تیسری روایت میں، یعنی پہلی بخاری کی، دوسری ابو داؤد کی، اور تیسری بھی ابو داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے روایت کی، اس میں 15 کا ذکر ہے۔
اچھا، اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جو مختلف ایام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر مکہ کے بارے میں صحابہ نے ذکر کیے ہیں، ان میں روایات دو طرح کی، یا ضعیف ہیں یا صحیح ہیں۔ ضعیف اور صحیح کا تو ہم تقابل نہیں کر سکتے، ضعیف کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ صحیح روایات جو ہیں وہ دو ہیں، ایک 17 دن کی اور ایک 19 دن کی۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہم نے ان روایات کو جمع کیسے کرنا ہے۔ جن احادیث میں 19 دن کا ذکر ہے انہوں نے سفر کا دن بھی شمار کیا ہے اور وہاں پہنچنے کا دن بھی شمار کیا ہے، وہاں پہنچنے کا دن بھی شمار کیا ہے۔ اور جنہوں نے 17 دن کا ذکر کیا ہے، 19 دن کا ذکر نہیں کیا، 19 دن والوں نے سفر کا دن یعنی مدینہ سے روانہ ہونے کا دن بھی شمار کیا ہے، اور وہاں جو یعنی مکہ کے اندر پہنچنے کا ہے اس کو بھی شمار کیا ہے۔ جنہوں نے یہ دونوں دن شمار نہیں کیے انہوں نے 17 دن ذکر کیے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جو یعنی اس سے کم ہے مدت، ان میں سے بھی بعض نے سفر کا دن بھی شمار نہیں کیا، وہاں پہنچنے کا بھی اور وہاں سے روانہ ہونے کا بھی۔ تو اس طرح کر کے 19 میں سے آپ 3 کم کریں گے تو 15 ہو جائیں گے، 15 16 17 18 16 بلکہ ہوں گے۔ یہ 15 والی روایت جو ہے یہ تو ضعیف ہے۔ تو بہرحال یہ توجیہ کی گئی ہے کہ صحیح روایات میں جمع اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے 19 کا ذکر کیا ہے یعنی عبداللہ بن عباس نے، انہوں نے وہاں روانہ ہونے کا دن اور وہاں پہنچنے کا دونوں شمار کیے ہیں، اور جنہوں نے 17 کا ذکر کیا ہے انہوں نے روانہ ہونے کا دن اور وہاں پہنچنے کا دن جو ہے وہ شمار نہیں کیا، بلکہ جو یعنی وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور ٹھہرے ہیں وہ، یعنی مکہ پہنچنا اور وہاں سے روانہ ہونا، مکہ پہنچنا اور وہاں سے نکلنے کا دن جو ہے جنہوں نے شمار کیا انہوں نے 19 دن شمار کیے، اور جنہوں نے وہ 2 دن شمار نہیں کیے انہوں نے اس کو 17 دن جو ہے وہ کاؤنٹ اور شمار کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دخول اور خروج کے 2 دن اگر نکال دیں تو 17 بنتے ہیں، اور اگر دخول اور خروج کے وہاں مکہ میں 2 دن ملا لیں تو 19 دن بنتے ہیں۔ تو رہی روایت 15 دن والی تو یہ ضعیف ہے۔ 15 دن والی روایت جس میں 15 دن کا ذکر ہے یہ تو ضعیف ہے، اس میں کلام موجود ہے۔ اسی طرح جس میں جو ہے وہ حضرت جابر عمران بن حسین کی جو روایت ذکر کی گئی ہے 18 دن کی، اس میں بھی کلام ہے، یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ یہ حضرت عمر کے فعل میں سے ہے نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل میں سے ہے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں والا ہوا عمران ابن حسین، عمران بن حسین یعنی امام ابو داؤد نے حضرت عمران بن حسین سے بھی روایت کی ہے، ثمانیہ عشرتا یعنی 18 دن، لیکن ہم نے کہا یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 18 دن حضرت عمر نے قیام کیا تھا مکہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں۔ ولا ہوا جابر، اور اسی طرح امام ابو داؤد کے حضرت جابر کی حدیث بھی ہے، اس میں اقامہ بھی تبوک کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک میں قیام کیا 20 یومن 20 دن، یقصر الصلاۃ آپ نماز قصر کرتے تھے، اور واتہ ثقات اس کے راوی ثقات ہیں، الا انہ اختلف فی وصلہ اس کے موصول ہونے میں اختلاف ہے، یعنی مرسل ہے یا موصول مرفوع ہے اس میں اختلاف ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ جیسے امام دارقطنی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرسل قرار دیا ہے، اور مرسل کا معنی یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ تابعی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کر رہا ہے، نہ کہ صحابی بیان کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو تیسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی کلام ہے، اس میں بھی کلام ہے۔ کسی صحیح حدیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کا تبوک کے اندر کتنے دن کا قیام ہے اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس میں کلام موجود ہے بہرحال جن احادیث میں تعین ہے۔ تو اس کے مرسل اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، اور راجح جیسے امام دارقطنی نے ذکر کیا ہے کہ حدیث یہ مرسل ہے، یعنی جو حضرت جابر کی ہے۔ تو بہرحال اس میں جو 2 روایات ہیں وہ صحیح ہیں، 19 دن والی اور 17 دن والی۔ تو اس میں جمع کی صورت میں نے بتا دی ہے کہ مکہ میں داخل ہونے کا اور وہاں سے نکلنے کا جو دن ہے، جنہوں نے شمار کیا انہوں نے 19 دن کا ہے، اور جنہوں نے وہ 2 دن نکال دیے ہیں انہوں نے 17 دن شمار کیے ہیں۔ تو اس طرح یہ تعارض نہیں بنتا۔ اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حج کے ایام ہیں وہ سارے اس میں شمار کیے گئے، یعنی حج کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں ٹھہرے ہیں صرف مکہ میں یہاں مراد نہیں بلکہ مکہ اور اس کے جو مضافات ہیں سارے اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی صحیح حدیث میں سفر کے اندر جو یعنی کہ تعین ہے کتنے دن تک قصر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں، بس آپ کے سفر پر قیاس کیا گیا ہے مختلف جو ہے وہ احادیث کے اندر۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ اس حدیث کے اندر جو ہے
زور اثر کو جمع کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ زور اثر کو ہم جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیسے جمع کریں گے، اس کے بارے میں اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پڑھیے حدیث۔ یہ جی حدیث السلام علیکم سر، میں پڑھ لیتی ہوں۔ چلیے پڑھیں، آپ پڑھیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ ہاں بیچ میں میرا فون آ گیا۔ کان رسول اللہ اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس۔ سر سوری، یہ میرا بات فون بیچ میں آ رہا۔ چلیے۔ وعن انس، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں ان نے کہا، تزیغ ٹھیک ہے آپ فون سنیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا ارتحل، ارتحل یرتحل، ارتحال سے یہ فعل ماضی ہے، جب آپ سفر کرتے، قبل ان تزیغ الشمس، قبل اس کے کہ سورج، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سفر کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے زوال سے پہلے، زاغ یزیغ کا معنی ہوتا ہے ڈلنا، سورج کے ڈلنے سے پہلے، اخر الظہر، تو آپ ظہر کو مؤخر کر دیتے، الی وقت العصر، عصر کے وقت تک۔ یہاں بتلانا مقصود ہے کہ اگر آپ نے ظہر کی نماز کے وقت سفر کرنا ہے زور سے پہلے تو پھر آپ جو ہے وہ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں گے راستے میں، اور اگر آپ نے ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے، زوال کا ٹائم ہو چکا ہے، تو پھر آپ اس کو سفر کرنے سے پہلے پڑھ کے نکلیں گے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ جان بوجھ کر لیٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سفر کے اندر جا کے پڑھ لوں گا، نہیں، جب ٹائم ہو چکا ہے تو پھر آپ وہ نماز پڑھیں، لیکن اگلی کو اس کے ساتھ جمع نہ کریں، اگلی کو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جمع نہ کریں۔ تو لیکن اگر آپ ٹائم سے پہلے نکل رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اگلی نماز کے ساتھ جمع کر لیں۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ دوبارہ حدیث کو ذرا سنیے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا ارتحل، جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے، قبل، پہلے، ان تزیغ الشمس، سورج ڈلے، یعنی سورج کے زوال سے ڈلنے سے پہلے اگر آپ نکلتے، اخر الظہر، تو زور کو مؤخر کرتے، الی وقت العصر، عصر کے وقت تک، پھر سفر جاری رکھتے، پھر سفر کو جاری رکھتے، ثم نزل، پھر آپ اترتے، یعنی پڑاؤ فرماتے، کسی جگہ پہ سٹے کرتے، رک جاتے، فجمع بینہما، اور ان دونوں کو جمع کرتے، فَإِن زَاغَتِ الشَّمْسُ، اگر آپ کے سفر کرنے سے پہلے، جیسے کہ آگے حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں، اگر سورج ڈل جاتا، یعنی زوال ہو جاتا، قبل ان یرتحل، قبل اس کے کہ آپ سفر کے لیے روانہ ہو، صلی الظہر، آپ ظہر پڑھتے، ثم رکیبا، پھر اپنی سواری پر سوار ہوتے۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس حدیث میں ضابطہ کیا دیا؟ ضابطہ یہ دیا کہ اگر آپ سفر کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں اور جن نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے ان میں سے پہلی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ اس نماز کو پڑھیں گے، جمع نہیں کریں گے اگلی نماز کے ساتھ۔ لیکن اگر ابھی اس کا وقت نہیں ہوا اور آپ اس سے پہلے روانہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اگلی نماز تک لیٹ کر دیں گے اور راستے میں کہیں پڑاؤ کر کے جہاں مناسب جگہ ہوگی وہاں آپ اس نماز کو جمع کریں گے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ایک پہلی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو اور ہم جان بوجھ کر سفر سے پہلے اس کو نہ پڑھیں اور اس کو سفر کے اندر جا کے جمع کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دو اعتبار سے صحیح نہیں، ایک تو یہ کہ اس کا وقت ہو چکا ہے، ابھی سفر آپ نے شروع نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کی نماز جو ہے یہ حضر کی نماز شمار ہوگی اور اگلی نماز آپ کی سفر کی شمار ہوگی، تو آپ کیسے حضر کی نماز کو سفر کی نماز کے ساتھ جمع کر رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو یہاں تو زور کی مثال ہے اصل کی، لیکن اگر مغرب عشاء کی ہم بات کریں، ایک شخص جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے نکلتا ہے، اب وہ مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، لیکن ایک بندہ مغرب کے بعد نکل رہا ہے، اس نے ابھی تک مغرب نہیں پڑھی، تو اس کو چاہیے پہلے مغرب پڑھے، مغرب کی نماز پڑھ لے، پھر سفر شروع کرے، پھر عشاء کو جا کے جو ہے وہ آدھی رات سے پہلے جب بھی ممکن ہو اس کو ادا کر لے یا پڑھ لے۔ اور فی روایت الحاکم فی الاربعین، اور امام حاکم کی اربعین میں، یعنی ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، بالاسناد الصحیح، صحیح اسناد کے ساتھ، صلی الظہر والعصر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
زور اور عصر کی نماز کو پڑھا، زور اثر کی نماز کو پڑھا، ثم رکیبا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ سوار ہو گئے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اگر نماز کا وقت داخل ہو جاتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام زور پڑھ کے عصر کو راستے میں پڑھتے، لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر عصر کی نماز کا وقت جو ہے زور کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا تو آپ دونوں جمع کر کے پھر آپ سفر شروع کرتے۔ تو یہ بظاہر تو پہلی حدیث کے ساتھ جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ ٹکرا رہی۔ تو یہ کتاب امام حاکم کی ہے، تو ایک امام نووی کی کتاب بھی ہے اربعین نووی ہے، اور ایک اربعین امام حاکم کی، یعنی 40 یا اس کے کم و بیش حدیث اس میں جمع کی جاتی ہیں، تو امام حاکم نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے مجھے غلط فہمی ہوئی، تو یہ امام حاکم کی کتاب بھی اربعین ہے، اور ان کی ایک اور کتاب ہے مستدرک حاکم، یعنی مستدرک ہے جو بخاری مسلم پر انہوں نے استدراک کیا ہے۔ تو کون آپ میں سے بتائے گا کہ امام حاکم کی روایت اور پہلی روایت میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، امام حاکم کی روایت اور جو پہلی روایت ہے بخاری مسلم کی، اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں بتائیے، نور فاطمہ۔ آواز آپ کی بہت سلو ہے جی سر، جی۔ سر پہلی روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے ظہر کی نماز کا، تو پھر سفر پہ جانے سے پہلے اس کو ادا کر کے ہی نکلیں گے، جی اور اگر سفر جلدی شروع کر لیا ہے تو پھر ظہر اور عصر کو آپ عصر کے ساتھ عصر کے وقت ملا کے پڑھ لیں گے۔ لیکن دوسری روایت میں انہوں نے کہا ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ لیں اور پھر مطلب سفر سٹارٹ کریں۔ احسن، تو یہ فرق ہے۔ اب کیا امام حاکم کی روایت جو انہوں نے اپنی کتاب اربعین میں ذکر کی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء اسے صحیح مانتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کے منکر ہونے کی وجہ سے ہی اسے روایت نہیں کیا، اور اگر اس حدیث میں یہ نکارت نہ ہوتی تو یقیناً وہ اس حدیث کو بھی ذکر کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زور کے ساتھ عصر کو پڑھتے اور پھر آپ سوار ہو جاتے، کیونکہ ایک موقف تو علماء کا ہے کہ وہ جمع تقدیم کے ساتھ اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جمع تقدیم دو طرح کی ہے، ایک سفر میں جمع تقدیم ہے، اور ایک ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا تو آپ جمع تقدیم کے ساتھ دو نمازوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ ایک قول کے مطابق جائز نہیں، اور ایک قول کے مطابق جائز ہے۔ اس روایت کو جنہوں نے صحیح سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ عصر کو زور کے ساتھ تقدیم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ آپ کا سفر شروع بھی نہیں ہوا، لیکن واللہ عالم صحیح بات یہ ہے کہ اس صورت میں بخاری مسلم کی حدیث پہلے جو انہوں نے ذکر کی واضح ہے، اور اس حدیث میں کلام ہے، کیونکہ یہ اس حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، لہذا تقدیم کے ساتھ اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا اور آپ جو ہے وہ اس عصر کی نماز کو اس کے ساتھ پڑھتے ہیں زور کے ساتھ، تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ابھی تک آپ کا سفر شروع نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں واللہ عالم جیسے علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں یعنی اس کا متن جو ہے اس میں نکارت ہے، اور وجہ یہ ہے کہ امام بخاری مسلم کا اس حدیث سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس حدیث کو روایت نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کے متن میں نکارت موجود ہے۔ تو صحیح روایت ہوئی جو بخاری مسلم کی متفق علیہ کہ اللہ کے نبی صرف زور کی پڑھتے تھے، کیونکہ صحابی کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ فرق تو صحابی نے کیا ہے نا، کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ زوال ہو چکا ہوتا تو پھر آپ زور پڑھتے، اور اگر زوال نہ ہوتا تو پھر آپ اس کو عصر کے وقت تک مؤخر کر کے عصر کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اس میں جو عصر کا ذکر نہیں ہے، اگر آپ جو ہے وہ وقت ہو جاتا تو آپ اس کے ساتھ عصر کو پڑھتے، لیکن اس کے اندر عصر کا ذکر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ والی ابی نعیم فی مستخرج مسلم، اور ابو نعیم کی کتاب ہے مستخرج، اس میں یہ ہے کہ اذا کان فی سفر، کہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے، فزالت الشمس، اور سورج ڈل جاتا، صلی الظہر والعصر جمیعا، تو زور عصر کو اکٹھا پڑھ لیتے، ثم ارتحل، پھر آپ جو ہے وہ یعنی سفر پہ روانہ ہوتے۔ یہ مراد سفر کے دوران کا ذکر ہے، لیکن اس روایت میں بھی کلام ہے، یہ حدیث معلول ہے، یہ حدیث معلول ہے، اس میں علت ہے، اور علت یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں اسحاق جو شبابہ سے روایت کرتے ہیں اس میں کلام ہے،
اسحاق جو شبابہ سے روایت کرتے ہیں وہ اس میں کلام ہے، اس وجہ سے اس حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں اور اس حدیث میں کلام ہے، اور صحیح وہی ہے جو بخاری مسلم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ تو بہرحال اگر اس حدیث کو یعنی ہم صحیح بھی سمجھ لیں تو یہ سفر کے دوران ہے۔ اس اللہ کے نبی علیہ السلام تقدیم کے ساتھ کب پڑھتے اور تاخیر کے ساتھ کب پڑھتے؟ مثلا اگر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کہیں پڑاؤ کرتے اور زوال ہو چکا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ظہر اثر کو تقدیم کے ساتھ پڑھ لیتے، اور اگر آپ پڑاؤ کرتے اور ابھی تک زوال نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اثر کو لیٹ کر کے یعنی ظہر کو لیٹ کر کے اثر کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی جمع تاخیر کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح پھر ہم اس حدیث میں توجیہ کریں گے اگر یہ حدیث ثابت ہو جاتی ہے جو ابو نعیم نے اپنی کتاب مستخرج میں روایت کی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس میں کلام ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مانا بھی جائے تو پھر اس کی توجیہ کہ سفر کے دوران ہے، نہ کہ سفر کرنے سے پہلے ہے، جبکہ امام حاکم نے جو روایت ذکر کی 40 میں وہ سفر سے پہلے ہے، لیکن یہ سفر کے دوران جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ تو اگر آپ پڑاؤ کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام اور ابھی جو ہے وہ زوال ہو چکا ہوتا تو آپ تقدیم کے ساتھ پڑھ لیتے، اور اگر ابھی زوال نہ ہوتا تو آپ اس کو تاخیر کے ساتھ پڑھتے۔ تو یہ گویا کہ پھر بخاری مسلم کی روایت کے ہی موافق ہے، نہ کہ اس کے مخالف، اور ویسے بھی یہ سفر کے دوران ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو پڑھیے اس کو، کون پڑھے گا؟ نویدہ آپ پڑھیں۔ چلیے میں اس کو پڑھتا ہوں تاکہ ہم یہ باب کی حدیث ختم کریں۔ وعن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک۔ یہ حدیث ہم نے جب مسائل پڑھے تھے، احکام اور مسائل، تو میں نے حدیث یہ ذکر کی تھی وہاں، اور ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نکلے، خرجنا ہم نکلے، مع النبی نبی علیہ السلام کے ساتھ، مع مضاف ہے، النبی مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر جر پڑی ہے النبی پر۔ نکلے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، تبوک کا جو ہے وہ یہ غیر منصرف ہے، ہم نکلے غزوہ تبوک میں، فکان یصلی، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ظہر والعصر، ظہر اثر اکٹھی، جمیعاً اکٹھی۔ تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ تعین نہیں ہے کہ تقدیم کے ساتھ یا تاخیر کے ساتھ، لہذا پتہ چلتا ہے دونوں طرح جائز ہے، تقدیم کے ساتھ بھی اور تاخیر کے ساتھ بھی، لیکن کب تقدیم کریں گے تب تاخیر کریں گے، حالات کے مطابق۔ حالات کے مطابق جہاں پڑاؤ کیا ہے، اگر زور کا وقت داخل ہو چکا ہے تو تقدیم کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور اگر زور کا وقت داخل نہیں ہوا تو تاخیر کے ساتھ، یا اگر جگہ مناسب نہیں ہے پڑاؤ کرنے والی کہ وہاں نماز وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اس کو آپ تاخیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جہاں پڑاؤ کیا ہے وہاں زور کا وقت بھی ہو چکا ہے اور مناسب جگہ ہے تو آپ اس کو تقدیم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حالات کے مطابق ہے، جہاں آسانی ہو، جس طرح آسانی ہو اس طرح شریعت میں انشاءاللہ وسعت موجود ہے، جمع تقدیم کے ساتھ بھی اور جمع تاخیر کے ساتھ بھی جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقصروا الصلاۃ، نہ تم قصر نماز کرو، یعنی نماز کو قصر کرو، فی اقل من 4 برد، 4 برد سے کم میں۔ تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں پہلے کہ یہ مرفوع حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ ہم نے موقوف حدیث پر اس دن بات کی تھی کہ اگر 4 برد والی روایت کو لے لیا جائے تقریباً 80 کلومیٹر یا اس کے کم و بیش بنتا ہے یہ سفر یا یہ مسافت بنتی ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، عبداللہ بن عباس کا قول ہے، نہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں کلام ہے، اس حدیث کے مرفوع ہونے میں کلام ہے، اور اس میں 2 علتیں ہیں، 2 علتوں کی وجہ سے، 2 وجوہات کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ نمبر 1، اس میں اسماعیل بن عیاش ہے، اسماعیل بن عیاش شامی راوی ہے، اور جب یہ حجازیین سے بیان کرے تو اس میں کلام ہوتی ہے، روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر اہل شام سے بیان کرے تو اس کی روایت جو ہے وہ حسن ہے، لیکن جب اہل حجاز سے یا کسی اور علاقے کے محدثین سے حدیث بیان کرتا ہے تو محدثین اس کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور یہاں یہ حدیث اہل حجاز سے بیان کر رہا ہے اسماعیل بن عیاش شامی۔ اور دوسرا اس میں عبد الوہاب بن مجاہد ہے، عبد الوہاب بن مجاہد راوی ہے، متروک الحدیث ہے، اور متروک الحدیث راوی کی روایت سخت ضعیف ہوتی ہے، متروک الحدیث راوی کی روایت سخت ضعیف ہوتی ہے، لہٰذا یہ حدیث مرفوع اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ثابت نہیں۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول جو ہے وہ ثابت ہے، جیسے ہم نے اس دن فقہی مسائل میں ذکر بھی کیا تھا کہ اگر کوئی 80 کلومیٹر والے قول کو 4 برد والے قول کو لیتا ہے تو بہرحال صحابہ کے اقوال اس کے بارے میں تائید میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا
کہ نہ تم قصر کرو نماز 4 برد سے کم مسافت میں، اور ہم نے کہا تھا کہ 4 برد تقریباً جو ہے وہ 80 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اور اس دن ساری تفصیلات میں نے ذکر کی تھی۔ من مکہ تھا الى عسفان، مکہ سے عسفان تک۔ یہ عسفان جو ہے یہ ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان آتی ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان آتی ہے، جیسے انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے یہ عسفان نامی مقام موجود ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو عسفان ہے یہ طائف اور جو ہے وہ مکہ کے درمیان ہے، بعض نے کہا کہ یہ جو ہے وہ طائف اور جدہ کے درمیان ہے۔ بہرحال مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں، البتہ یہ اس میں جو راجح قول بن سکتا ہے وہ یہ ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، کہ یہ مکہ کے قرب میں واقع ہے، مکہ کے قرب میں یہ واقع ہے عسفان نامی جگہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ یعنی من مکہ تا الی عسفان، اس سے کم مسافت میں جو ہے وہ قصر نماز نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث ضعیف ہے جیسے ہم نے اس پہ بات کی۔ رواہ دارقطنی و باسناد ضعیف، سے امام دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا۔ وہ صحیح، اور صحیح بات یہ کہ انہ موقوف، یہ موقوف ہے، یعنی عبداللہ بن عباس کا قول ہے، نہ کہ نبی علیہ السلام کا، کما اخرج ابن خزیمہ، جیسے ابن خزیمہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہ قال، کو بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر امتی الذین اذا اساءوا استغفروا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں، یا میری امت میں سے بہترین وہ ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا اساءوا، جب وہ کوئی برائی کرتے ہیں، جب کوئی گناہ کرتے ہیں، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اساء یسیء کا معنی ہوتا ہے برائی کرنا، کوئی گناہ کرنا، کوئی غلط کام کر لینا، کو غلطی ہو جانا۔ تو جب کوئی وہ گناہ کرتے ہیں، استغفروا، تو بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا، اور جب سفر کرتے ہیں تو قصر نماز کرتے ہیں۔ وَأَفْطَرُوا، اور روزہ چھوڑتے ہیں، نہ کہ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں بھی کلام ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ ابن لہیعہ ہے، عبداللہ ابن لہیعہ راوی ہے جو کہ صحیح الحفظ ہے، اور اس میں کلام ہے، جس کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور حدیث کی سند صحیح نہیں۔ البتہ اس میں جو پچھلی روایات اگر اس کو ملایا جائے اور قرآنی آیات کو ملایا جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ کے بعد جو ہے وہ معافی مانگ لینا، بخشش طلب کر لینا، استغفار کرنا، یہ اہل ایمان کی علامت اور نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 135 میں، یعنی 135 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی فحشی کا کام یا گناہ ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہ بخشنے والا ہے مگر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو بخش سکتا ہے گناہ، یعنی اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں وہ مصر رہتے، اڑے رہتے، ڈٹے رہتے، عَلَىٰ، اس پر، مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا، یعنی گناہ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے، یعنی باوجود اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس پر مصر نہیں رہتے، یعنی اس پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، فوراً استغفار کر لیتے ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پکی سچی توبہ کی جو شرطیں علماء ذکر کرتے ہیں وہ 4 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگے، یعنی اس گناہ کی معافی مانگے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس گناہ سے رک جائے، اس گناہ سے رک جائے، یعنی رکنے کا وعدہ کرے، اور چوتھا یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو وہ حق بندوں کا ادا کرے، وہ بندوں کا حق جو ادا، ایک یہ کہ اس کو ندامت ہو، نمبر 2 اس پہ توبہ کرے، نمبر 3 اس آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور نمبر 4 اس سے رک جائے۔ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو وہ بندوں کا حق ادا کرے، کسی کا مالی حق ہے تو مال ادا کرے، واپس کرے، کسی کو مارا پیٹا ہے تو اس سے معافی مانگے۔ اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کی جگہوں سے الگ ہو جائے، جہاں اس سے یہ گناہ مسلسل ہو رہا ہے، جس کے بارے میں وہ توبہ کر رہا ہے، اس جگہ سے
अलग हो जाए, छोड़ दे उस जगह को। अगर दोस्त ऐसे सबब बन रहे हैं गुनाह का तो बुरी सोबत को छोड़ दे, मजलिस को छोड़ दे, उन दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार कर ले, तब तौबा कबूल होगी। वगरना अगर उन दोस्तों के साथ ही है, फिर तौबा कर रहा है, फिर गुनाह करेगा, फिर तौबा कर रहा है, फिर गुनाह करेगा, इस तरह तो तौबा का फायदा नहीं है। तो इस वजह से उस जगह को भी छोड़ दे, उस रास्ते को भी छोड़ दे जिस रास्ते और जगह से वो गुनाह में वाक़ हो रहा है। और इसमें दोस्तों की मजलिसें भी आती हैं। एक बंदा जो है वो कहता है मुझे अपने गुनाह पे बड़ी नदामत है, बड़ी पशेमानी है, लेकिन वो दोस्त नहीं छोड़ रहा जिन दोस्तों की वजह से गुनाह कर रहा है, वो बस्ती नहीं छोड़ रहा, या वो रास्ता नहीं छोड़ रहा जिस रास्ते से वो मुसलसल गुनाह कर रहा है। और आप कहेंगे कि ये फायदा कहाँ से अखज किया हमने कि वो रास्ता भी छोड़ दे, वो मजलिस भी छोड़ दे, वो सोबत भी छोड़ दे जिससे गुनाह कर रहा है वो। तो इसकी दलील ये है कि आपने वो हदीस सुन रखी है कि जिस बंदे ने 99 कत्ल किए थे, आप किसी के ज़हन में है वो हदीस? हाँ जी, जिस बंदे ने 99 कत्ल किए थे, तो एक बंदे से जाकर मसला पूछा कि जी मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, तो उसने कहा कि नहीं, आपके लिए तो आपने 99 कत्ल कर दिए, एक कम 100, आपकी तो तौबा कबूल नहीं होगी। उसने कहा चल फिर सेंचुरी पूरी कर दी, उसने 100 पूरे कर दिए, उसको भी मार दिया। अब फिर वो एक आलिम के पास पहुंचा, नेक आदमी के पास, उसने उसको क्या मशवरा दिया था? उसने कहा कि तुम फलां बस्ती में चले जाओ, वहां अल्लाह अल्लाह करने वाले नेक लोग हैं, वहां जाके तौबा करो। यानी यहाँ तुम तौबा करोगे फिर असल में इसका मतलब ये नहीं कि वो तौबा नहीं कर रहा था, वो तौबा कर रहा था, लेकिन ऐसे इलाके में था कि जो सारे जालिम थे, बुरे लोग थे, उनको देखकर लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफात, इस वजह से कत्ल पे कत्ल कर रहा था। तो उसको कहा गया कि तुम पुरअमन रहने वाले लोगों की बस्ती में चले जाओ, जो लोग पुरअमन है, वहां कत्लो गारत नहीं, वहां अमनो अमान है, वहां नेक लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, वहां गुनाह छोड़ सकोगे। अगर तुम ऐसी जगह पे रहते हो जहां बार बार गुनाह हो रहा है तो तुम गुनाह नहीं छोड़ सकोगे। तो इस हदीस से उलमा ने ये फायदा अखज किया है कि तौबा में से एक ये है कि जिस जगह से आपसे गुनाह हो रहा है या जिन लोगों की वजह से आपसे गुनाह हो रहा है, आप उस जगह से अलग हो जाए, आप उस रास्ते को छोड़ दें, उन असबाब से दूर हो जाएं जिन असबाब की वजह से आप गुनाह में वाक़ हो रहे हैं। तो बहरहाल ये तो कुरान करीम में मौजूद है कि गुनाह के बाद जो है वो इस्तिग़फ़ार करना ये अहले ईमान की अलामत है, लेकिन हदीस सनद के एतबार से सही नहीं है। अच्छा, क्या फ़र्क है इस्तिग़फ़ार और तौबा में? कोई कौन आप में से बताएगा? अक्सर कुरान करीम के अंदर भी अक्सर जगहों पे तौबा इस्तिग़फ़ार का इकट्ठा जिक्र आता है, तो फिर क्या मुराद होगा तौबा इस्तिग़फ़ार से? हाँ जी, ये फायदा है जो मैं जिक्र करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले आप बताएं अगर आपके ज़हन में कोई है, इस्तिग़फ़ार और तौबा में क्या फ़र्क है? हम कहते हैं ना तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तो तौबा इस्तिग़फ़ार क्या है? देखिए, अगर तो इकट्ठे आए तौबा इस्तिग़फ़ार, तो फिर इस्तिग़फ़ार का माना जुबान से माफ़ी मांगना, और तौबा का माना यह है कि उस गुनाह से रुक जाना। यानी ये तौबा इस्तिग़फ़ार अगर इकट्ठे आए तो फ़र्क कैसे करेंगे? हम कहेंगे इस्तिग़फ़ार का माना जुबान से माफ़ी मांगना, और तौबा का माना दिल से उस गुनाह से रुकने का अज़म कर लेना और रुक जाना, ये है। और अगर इकट्ठ अलग आए तौबा या इस्तिग़फ़ार, तो फिर तौबा के अंदर इस्तिग़फ़ार भी है और तौबा भी है, और इस्तिग़फ़ार के अंदर तौबा भी है। लेकिन अगर इकट्ठे आएंगे, जैसे हम कहते हैं जी तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, तो फिर मुराद ये है कि इस्तिग़फ़ार से मुराद जुबान से बख्शिश तलब करना, मुआफ़ी तलब करना उस गुनाह की, और तौबा से मुराद दिल से उस गुनाह के रुकने का अज़म करके गुनाह से रुक जाना। तो ये फिर इस्तिग़फ़ार और तौबा में जो है वो। और इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत में क्या फ़र्क है? इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत में क्या फ़र्क है? इस्तिग़फ़ार के अंदर मग़फ़िरत तलब करना है, और मग़फ़िरत के अंदर गुनाह की पर्दापोशी होता है, गुनाह की पर्दापोशी करना। तो ये फ़र्क है। वहीदा साफारू कसरू, और जब सफर करते हैं तो नमाज कसर करते हैं और रोजा छोड़ते हैं। तो हमने बात की है पहले कि दीगर हदीस इसके अंदर शाहिद मौजूद हैं कि अफजल सफर के अंदर नमाज कसर करना और रोजा छोड़ना है, ना कि नमाज मुकम्मल पढ़ना और रोजा रखना है। अफजल ये है, लेकिन जायज़ है अगर कोई बंदा रोजा रख लेता सफर में तो हम ये नहीं कहेंगे उसका रोजा बातिल है, और अगर वो नमाज पूरी पढ़ लेता तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी नमाज बातिल है, जैसा कि दीगर हदीस इसकी वजाहत कर रही हैं। तो किताब के अंदर भी जिक्र मौजूद है कि इस हदीस को जो है वो जिक्र किया गया इमाम तबरानी ने औसत में ज़ईफ़ सनद के साथ, अव्वफ़ी मरासील सईद इब्न मुसय्यब, सईद इब्न मुसय्यब की मुरसल रिवायात में है, लेकिन मरफ़ूअन ये हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। अगली आखिरी जो हदीस है, ये अहादीस आप पहले पढ़ चुके हैं। बाबू सिफत सलाह में नमाज के तरीके में जो आपने हदीस पढ़ी थी, वहां आप ये हदीस पढ़ चुके हैं। हदीस नंबर 328, 329, 301 नंबर हदीस आप ये बाबू सिफत सलाह में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इख्तिसार से इसका इंशाल्लाह इन हदीस की वजाहत कर देता हूँ
इन हदीस में मरीज आदमी की नमाज का बयान है कि मरीज आदमी जो है वो नमाज कैसे पढ़ेगा। तो हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, काला, उन्होंने कहा, कानत भी बवासीर, मुझे बवासीर की बीमारी थी, फसाल तो नबिया, तो मैंने सवाल किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, अनिस सला, नमाज के बारे में, फ़क़ाला, तो आपने फरमाया, सल्ली काइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ें, फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन, ये दूसरा स्टेप है। पहला ये नहीं है कि आदमी सीधा ही बैठ जाए, अगरचे इस्तिताअत हो भी, या कुछ खड़ा होने की इस्तिताअत है लेकिन बिल्कुल बैठ जाए, ये नहीं है। सल्ले काइमन का माना खड़े होकर नमाज पढ़ें, फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन, अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की इस्तिताअत ना हो, फ़क़ाइदन, तो फिर बैठ कर, फ़इल्लम तस्तति, और अगर बैठ कर भी नमाज पढ़ने की इस्तिताअत ना हो तो फिर फ़अला जंबिन, पहलू के बल, यानी अपने पहलू के बल लेट कर नमाज जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह करके जो है वो ये यानी एक रूटीन होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले खड़ा होने की बजाय बैठ जाएं या लेट जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो नमाज को पढ़ा जाएगा। अगली हदीस पढ़ लेते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह इन हदीस के अंदर जो मसाइल बयान हुए उसकी तरफ इशारा करूंगा। ये सही बुखारी की रिवायत है। आगे है वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, काला, फरमाते हैं, आदन नबी, इयादत की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, मरीजन, एक मरीज की, फराहू, आपने देखा उसे, युसल्ली, वो नमाज पढ़ रहा था, अला विसादातिन, तकिए पर, यानी तकिए पर जो है वो टेक लगा के, फरमा बिहा, तो अल्लाह के नबी ने उसे दूर फेंक दिया, वकाला, और आपने फरमाया, सल्ली अलल अर्द, जमीन पर नमाज पढ़े, इन इस्ताता, अगर आप में इस्तिताअत है, यानी अगर जमीन पे पढ़ सकते तो उस पे पढ़े, आप तकिए पे टेक लगा के उस पे क्यों पढ़ रहे हैं। व इल्ला, वगरना, फ़अउमी ईमान, तो इशारा करो, इशारा करना, ये ताकीद है, फ़अउमी का ईमान, इशारा करो, इशारा करना, वजअल सुजूदा का, और बना लो अपने सजदे को, अख़फ़दा, ज्यादा झुका हुआ, मिन रुकूई का, अपने रुकू से, यानी आपने सजदा और रुकू बैठकर नमाज पढ़नी है तो कैसे करना है, सजदे में आपने थोड़ा ज्यादा झुकना है, अपने सर को झुकाना है, और रुकू में थोड़ा कम, यानी फर्क इस तरह आप कर सकेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जमीन पे तकिया रख के उसके ऊपर टेक लगाएं और उसके ऊपर सजदा करें, जरूरी नहीं है। आप जितना झुक सकते हैं, आप सजदे में थोड़ा ज्यादा झुक जाएं और रुकू के अंदर जो है वो आप कम झुक जाएं, ये इस एतबार से आप नमाज जो है वो पढ़े, लेकिन ये नहीं कि आप तकिए के ऊपर टेक लगा लें या इस तरह। ये हदीस जो है रवाहुल बैहक़ी, इसे इमाम बैहक़ी ने रिवायत किया, व सहाह अबू हातिम, और इसे अबू हातिम ने सही करार दिया है, वक्फा, व सहाह अबू हातिम वक्फा, तो इमाम अबू हातिम ने इसके मौकूफ होने को सही करार दिया है। तो बहरहाल इस हदीस के मरफू और मौकूफ होने में इख्तिलाफ है, और सही और राजे बात यह है कि हदीस जो है अगरचे मौकूफ है लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इसके शवाहिद जो है वो मौजूद हैं, और शवाहिद भी जितने जिक्र किए जाते हैं उन शवाहिद में भी कलाम है, तो हदीस के कोई भी इसका दीगर तुरुक में से कोई तरीक या हदीस के शवाहिद में से कोई शाहिद जो है वो सही नहीं है, वल्लाहु आलम, जैसे उलमा ने इसके बारे में जिक्र किया है। तो तमाम इसके तुरुक उनमें कलाम है, लिहाजा ये मसला जो है जो यहाँ जिक्र किया गया है हदीस के अंदर वो साबित नहीं है कि आजिज मरीज कैसे नमाज पढ़ेगा, आजिज मरीज सजदा कैसे करेगा। तो इसमें यह है कि वो तकिए पे नहीं कर सकता, लेकिन सही बात यह है कि जैसे भी उसके लिए मुमकिन हो उस तरह वो पढ़ेगा, जैसे अनकरीब मैं इसकी सूरतें तफसील के साथ जिक्र करता हूँ अगली हदीस पूरी करने के बाद। वान आयशा था, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, कालत, उन्होंने कहा, रईतु नबिया, मैंने देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, युसल्ली मुतरब्बियन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज पढ़ते थे टेक लगाकर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, मुतरब्बियन का माना यानी चार जानू होकर, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना, यानी चार जानू होकर बैठना, और हमारे इसको चौकड़ी कहते हैं, हमारे यानी पंजाबी में इसको बोलते हैं, लेकिन अरबी में उर्दू में इसको चार जानू होकर बैठना, जैसे कि तर्जुमा यहाँ किया गया किताब के अंदर भी इस हदीस का। जी, तो इस हदीस से क्या पता चलता है, इस हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर बैठकर नमाज पढ़ते थे तो आप जो है वो चार जानू होकर नमाज पढ़ते थे, यानी तरबी की सूरत में। और ये इमाम नसाई ने इस हदीस को रिवायत किया है और इसकी सनद जो है वो सही है, इसकी सनद सही है। अब इन तमाम रिवायात का, जो हमने रिवायात पढ़ी हैं, इनका खुलासा क्या है? इनका खुलासा ये है कि नमाज, मरीज की नमाज के मुख्तलिफ दर्जात, मुख्तलिफ मरातिब हैं। पहला मरतबा ये है कि वो खड़ा होकर नमाज पढ़े,
اور اگر اس کے نماز کھڑا ہو کر پڑھنے میں نماز کے خشوع خضوع میں خلل واقع نہ ہوتا ہو تو وہ کھڑا ہو کر پڑھے گا جب تک اس کے اندر استطاعت ہو۔ لیکن اگر اس کو محسوس ہو کہ اب اگر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہوں تو بیماری بڑھ سکتی ہے، تکلیف بڑھ سکتی ہے، یا میری نماز کے خشوع خضوع میں خلل آ سکتا ہے، تو پھر اس پوزیشن میں نماز پڑھے جس پوزیشن میں نماز میں خشوع خضوع میں خلل واقع نہ ہو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر وہ ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کی نماز میں خشوع خضوع میں خلل واقع نہ ہوتا ہو تو ٹیک لگا کے بھی کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ یہ قیام رکن ہے، قیام رکن ہے، اور اس وقت تک یہ ساکت نہیں ہوگا جب تک انسان کے اندر اس کی طاقت نہ ہو۔ جب طاقت ہوگی تو تب یہ ساکت نہیں ہوگا، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر یہ ساکت ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں کے اندر استطاعت ہوتی ہے کھڑے ہو کر قیام کرنے کی، لیکن وہ جان بوجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی نماز نہیں ہے۔ صحیح بات یہ کہ ایسی نماز نہیں ہے جو انسان جان بوجھ کر کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے، اگر قیام سے عاجز آ جائے اور اس کو مشقت ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں، تو پھر دوسرا مرتبہ یا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، پھر جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ کرسی پہ پڑھے۔ اب کرسی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں صف میں خلل نہ ہو۔ اب کیوں کرسی پر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنے سے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آدھا قیام تو ہوتا ہے نا، یعنی کم از کم آدمی کی پنڈلیاں تو کھڑی ہوئی ہے نا، آدمی کی ٹانگیں تو کھڑی ہوئی ہے نا، یعنی کچھ نہ کچھ تو قیام آدمی کر رہا ہے۔ بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو بہرحال دونوں طرح کے موقف موجود ہیں، لیکن کرسی پر نماز پڑھنے کا جو ہے وہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی چلے آدھا قیام کر رہا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، آدھا بیٹھا ہوا ہے، آدھا کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر زمین پہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ قیام نہیں ہوتا، بلکہ بالکل زمین کے ساتھ وہ چپکا ہوتا ہے۔ لیکن زمین پہ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ سجدہ آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن کرسی پہ اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو پھر اس کو بار بار نیچے جانا پڑے گا، اوپر آنا پڑے گا، تو اس میں مشقت ہے۔ تو بہرحال جس پوزیشن میں اس کے لیے آسانی ہو، اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آسانی ہو تو زمین پر بیٹھ کر پڑھے گا، اور اگر کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے میں آسانی ہو تو کرسی پہ بیٹھ کر پڑھے گا۔ لیکن میں آگے انشاءاللہ آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ کرسی کیسی ہونی چاہیے، کرسی کہاں رکھنی چاہیے، اس کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ تیسرا سٹیپ یا تیسرا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے عاجز آ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ لیٹ کر یعنی پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ دائیں پہلو پر لیٹے گا یا بائیں پہلو پر، تو افضل یہ ہے کہ دائیں پہلو پر لیٹے، لیکن اگر دائیں پہلو پر لیٹنے میں اس کے لیے مشقت ہے تو پھر بائیں پہلو پر لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث میں کسی پہلو کا تعین نہیں ہے، یہ حسب استطاعت ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے قاعدے کے تحت جس پوزیشن میں زیادہ آسانی ہو، اگر دائیں پہلو پر لیٹ کر پڑھنے میں ہے تو دائیں کروٹ میں، اگر بائیں پر تو بائیں پر۔ یہ تیسرا مرتبہ ہو گیا۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ یعنی پہلو کے بل یعنی قبلہ رخ ہو کر اگر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بالکل چت لیٹ جائے۔ چت لیٹنے کا مطلب بالکل سیدھا لیٹ جائے، یعنی کمر کے بل سیدھا بالکل لیٹ جائے، لیکن اس پوزیشن میں اس کی ٹانگیں قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ اس پوزیشن میں اس کا چہرہ اور اس کی ٹانگیں قبلے کی جانب ہونی چاہیے، اور ضروری ہے کہ اس کو حسب استطاعت اٹھایا جائے۔ حسب استطاعت پیچھے سے، آج کل تو الحمدللہ بیڈ ایسے ہیں تو پیچھے سے ان کو فولڈ کیا جاتا ہے اور اوپر ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا پیچھے سے اس کا سر اوپر کر دیا جائے۔ یہ اس صورت میں کہ جب اس نے بالکل سیدھا کمر کے بل یعنی اوپر آسمان کی طرف اس کا چہرہ ہو اور اپنے یعنی کمر کے بل نیچے لیٹا ہوا، جس کو چت لیٹنا بالکل سیدھا، تو اس صورت میں اس کی ٹانگیں قبلہ جانب ہونی چاہیے، اس کی ٹانگیں قبلہ جانب ہونی چاہیے تاکہ اس کا رخ بالکل قبلے کی جانب ہو، اور تھوڑا سا پیچھے سے اس کا سر اٹھا ہوا ہونا چاہیے، تھوڑا سا پیچھے سے سر اس کا اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں وہ نماز پڑھے گا اور سر کو تھوڑا تھوڑا جھکائے گا، لیکن اگر اس کے اندر سر کو ہلانے کی استطاعت بھی نہ ہو، اگر اس کو سر ہلانے کی، یہ پانچویں پوزیشن ہے، یہ پانچواں سٹیپ ہے، اگر سر ہلانے کی بھی اس کے اندر استطاعت نہ ہو یعنی جھکانے کی، تو پھر کیا کرے گا؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ ہاں جی سر آنکھیں جھکا لے۔ جی ایک قول ہے علماء کا کہ پھر وہ اپنی آنکھیں جو ہیں اس کو جھکائے گا، ان سے اشارہ کرے گا، لیکن صحیح بات یہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھر وہ اسی طرح جو ہے وہ نماز یعنی نیت کر کے نماز پڑھے گا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر سر بھی ہلانے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ نماز اس سے معاف ہے، یعنی یہ اتنی کم از کم یعنی
اشارہ کرنا سر سے یا سر کو اٹھانا یہ کم از کم استطاعت ہے. اس سے کم استطاعت مریض کے اندر نہیں کہ وہ نماز پڑھے. اگر اس سے بھی کم یعنی اس کے اندر اتنی بھی استطاعت نہیں کہ وہ سر کو ہلا سکے یا سر کو اٹھا سکے تو پھر اس سے نماز جو ہے وہ معاف ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نظر جھکائے گا, اپنی نظروں سے اشارہ کرے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بعض علماء نے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور بعض علماء نے اسے مذاق شمار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آنکھ سے پلک سے اشارہ کرنا یہ ایک طرح کا استہزاء ہے, یہ صحیح نہیں. لیکن بہرحال یہ محل نظر مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنے ہوش و حواس میں ہے کہ وہ نماز اشارے سے بھی, آنکھوں کے اشارے سے بھی پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر اس کو اتنا ہوش بھی نہیں ہے تو پھر اس حالت میں اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے, کیونکہ اب وہ استطاعت سے بالکل آگے جا چکا ہے. اس کے اندر اتنی بھی کم از کم جو پوزیشن ہے نماز کی, یعنی جو صورت اور صفت ہے, طریقہ ہے, وہ بھی استطاعت اگر نہیں رکھتا تو پھر اس سے نماز ساقط ہو جائے گی اور معاف ہو جائے گی. واللہ تعالی عالم. اچھا, رہی بات کرسی کے معاملے کی, تو کرسی کہاں رکھی جائے گی؟ کرسی جو ہے وہ بالکل صف کے برابر رکھے گا اور صف کے برابر کھڑا ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سجدہ تو سب نے سجدہ زمین پہ کرنا ہوتا ہے, تب تک کرسی پیچھے رکھیں, لیکن جب سجدے میں جائے تو کرسی آگے کر لیں تاکہ پچھلے نمازی کو تنگی نہ ہو. لیکن نمازیوں سے آگے بڑھ کے نہیں کھڑا ہوگا. ایسی کرسی جس کرسی میں نمازی سب سے آگے کھڑا ہو یہ صحیح نہیں ہے, اس کی نماز ناقص ہے. اس کو چاہیے کہ ایسی کرسی کا اہتمام کرے جو کرسی پہ کھڑا ہونے سے یا بیٹھنے سے نمازیوں سے آگے نہ بڑھے, اس کا سینہ آگے نہیں بڑھا ہونا چاہیے. تو کرسی پیچھے کر لے سب سے, جب پچھلا سجدہ کرنے لگے تو آگے کر لے, یعنی جب زمین پہ وہ سجدہ کرنے لگے تو آگے ہو جائے. یا کرسی ایسی ہونی چاہیے چھوٹی ہو, جیسے حرمین کے اندر آپ نے دیکھا ہے فولڈنگ والی کرسیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, وہ صف میں خلل واقع نہیں کرتی. سعودی عرب میں میں نے دیکھا ہے الحمدللہ اکثر مساجد میں چھوٹی کرسیوں کا اہتمام کرتے ہیں جو سب سے آگے نہ بڑھی, نمازی اگر ان پہ بیٹھے بھی تو آگے نہ بڑھے. ہمارے ہاں تو یہ بڑی بڑی کرسیاں رکھی ہوتی ہیں اور چودھری صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ میں نے جیسے ذکر کیا عذر ہوتا ہی نہیں, باہر بلوں والی لائن میں 2 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بل پے کرنے کے لیے, کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو, یا چل کے اتنا دور سے آ جاتے ہیں اپنے اپنے کام کاج میں, لیکن جب مسجد میں آتے ہیں کرسی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بلا عذر, تو یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال واللہ تعالی اعلم واحکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا جو ہے وہ نماز جمعہ کے احکام اور مسائل کے بارے میں ہوگا.